میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان کو کسی بھی حال میں قبول نہیں، جن رحمتوں کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ وہ 3 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے مگر کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ نمبر 2، بارش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے مگر بارش کسی کو اچھی نہیں لگتی، کوئی قبول نہیں کرتا۔ نمبر 3، بیماری، جب بیماری آتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں نہانے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان رحمت کی آغوش میں چلا جاتا ہے لیکن انسان کو اللہ کی یہ رحمت بھی قبول نہیں۔ کہا ایک شخص تھا، اس کو بیٹی اچھی نہیں لگتی تھی لیکن اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالنے کے لیے، اللہ کو پتا تو تھا، اللہ جانتا تھا کہ میں اسے بیٹی عطا کروں گا، اس نے یہ کچھ کر دکھانا ہے۔ اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالنے کے لیے ایک بیٹی عطا کی۔ انہوں نے اپنی ننھی بیٹی کو اٹھایا، نفرت کی نگاہوں سے دیکھا، نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر اپنی ننھی سی بیٹی کو اٹھایا، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، جب ساری کائنات سو چکی تھی، چرند پرند انسان حیوان، رات کی تاریکی میں ان ظالموں نے، ماں باپ نے اپنی ننھی سی بیٹی کو اٹھایا، اللہ کی رحمت کو اٹھایا، میں درخت کے نیچے آ کر پھینک دیا۔ میں درخت کے نیچے اپنی ننھی سی بیٹی کو پھینک دیا۔ بیٹی ان کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، فریادیں کرتی رہی، دعائیں کرتی رہی، اپنے توتلے لہجے میں کہتی رہی، ابو مجھے اتنا بتا دو میرا قصور کیا ہے، امی تو میرے حق میں کیوں نہیں بولتی۔ ہائے، انہوں نے اپنی ننھی سی بیٹی کو، تڑپتی ہوئی بیٹی کو، فریادیں کرتی ہوئی بیٹی کو میں درخت کے نیچے پھینک کر یہاں سے چلے گئے۔ اب وہ ننھی سی گڑیا، ننھی سی بچی کئی دن تک میری جہوں کے ساتھ چمٹی رہی، کئی دن تک تو وہ زندہ رہی، لیکن آج وہ بچی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کے آنسوں کو محسوس کیا، میں درخت نے اس کے دل کی دھڑکن کو سنا، اس کے دل کے درد کو پڑھا، اس کے اللہ کو پکارنے کی آواز کو سنا۔ آج وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن وہ بچی موت سے پہلے پہلے مرنے سے پہلے وہ ننھی سی گڑیا دعا کر رہی تھی، اللہ اگر میرے والدین نے، میرے ماں باپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے تو تو میرے ماں باپ کو اکیلا مت چھوڑنا، تو میرے ماں باپ کو تنہا مت چھوڑنا، کیونکہ وہ نہیں جانتے، وہ نادان ہیں، وہ نادان ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تو میرے ماں باپ کو اکیلا مت چھوڑنا۔ ادھر رات کے وقت یہاں سے بچی مر گئی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ادھر رات کے وقت جب وہ والدین اپنے گھر میں سو رہے تھے، خراٹے لے رہے تھے، مزے کی نیند سو رہے تھے، اچانک ان کے آس پاس زمین کانپنے لگی۔ اب اللہ کا ترازو انصاف تولنے لگا۔ میرے بھائیوں، کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ کسی کو رلاؤ گے تو ساری زندگی روتے رہ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اب اللہ کا ترازو انصاف تولنے لگا تھا۔ وہ ظالم ماں باپ اپنے گھر میں سکون کی سانسیں لے رہے تھے، سو رہے تھے، اچانک ان کے آس پاس زمین کانپنے لگی، ان کے کمرے کی دیواریں عجیب سی آوازیں نکالنے لگی، عجیب سی آوازیں نکالنے لگی، جیسے وہ دیواریں ان کے ظلم کی گواہی دے رہی ہیں۔ اچانک ان ظالموں کے بستر کے نیچے زمین پھٹ گئی، زمین پھٹ گئی اور ایک گونجدار آواز سنائی دی، ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ آواز میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ظالمو، تم نے اپنی ہی اولاد کو ٹھکرا دیا، اور وہ اولاد جو اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی تھی،
اس رحمت کو تم نے مٹی کے سپرد کر دیا۔ رحمت کو مٹی کے سپرد کر کے تم سکون کی سانس لے رہے ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب زمین تمہیں انصاف کے لیے بلاتی ہے، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، اللہ کا ترازو انصاف تولنے لگا ہے۔ اب دونوں والدین چیختے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ جب یہ خوفناک منظر دیکھا تو دونوں والدین چیختے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلے، لیکن ان کے ہر قدم کے ساتھ زمین پھٹتی چلی جا رہی تھی۔ یہ قدم اٹھاتے تھے، نیچے سے زمین پھٹ جاتی تھی، اور وہ جہاں جاتے وہ جگہ ان کے لیے عذاب کا سبب بن جاتی، زمین نیچے سے پھٹ جاتی۔ بھاگتے بھاگتے آخر کار یہ ماں باپ، یہ ظالم لوگ اسی درخت کے نیچے جا پہنچے جہاں پر انہوں نے اپنی ننھی سی زندہ بیٹی کو پھینکا تھا، ننھی سی جان کو تن تنہا اکیلا چھوڑا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب زمین نے انہیں اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیا۔ پہلے تو یہ جہاں پر پیر رکھتے وہ جگہ پھٹ جاتی، اب زمین نے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر انہوں نے اپنی ننھی سی اللہ کی رحمت کو پھینکا تھا، تن تنہا اکیلا چھوڑا تھا، اسی جگہ نے، اسی زمین نے ان ظالموں کو اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیا۔ ان کی ٹانگوں سے پکڑا، ان کے پیروں سے پکڑا، اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیا۔ دونوں والدین چیختے رہے، رحمت کی فریادیں کرتے رہے، معافی کی بھیک مانگتے رہے، لیکن اللہ کی عدالت میں رحم صرف انہی کے لیے ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کا احساس وقت پر کر لیتے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں رحم صرف انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کا احساس وقت پر کر لیتے ہیں، جو وقت پر توبہ کر لیتے ہیں، جو وقت پر اللہ سے صلح کر لیتے ہیں۔